السلام علیکم۔ ناول بخت از قلم مہر النساء شاہ میر۔ سلطان منزل کے باہر عمارت کی اوٹ میں عمر حیات کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے ہی ایک اور گاڑی تھی جس کے اندر لیل اور ہارون بیٹھے تھے۔ اسی اثنا میں انہوں نے سلطان منزل کا محل نما دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا۔ سلک کے سیاہ نائٹ گاؤن میں ملبوس مہرمہ باہر آتی دکھائی دی۔ روشنیوں کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ چوکیدار اسے کچھ پوچھ رہا تھا، وہ جواب میں کچھ بتاتے ہوئے آگے بڑھ آئی تھی۔ عمر کی گاڑی کے قریب آ کر وہ رکی تھی۔ شیشے کے پار سے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں بلایا مجھے اس وقت؟ وہ گاڑی کی شیشے پہ جھکی ہوئی تھی۔ اس کی آواز میں گرراہٹ تھی۔ فوراً سے پہلے گاڑی کے اندر آ کر بیٹھو، ورنہ ابھی کے ابھی تمہارے شوہر کو کال کر کے یہاں بلا لوں گا، اور تم جانتی ہو نا وہ اپنی عورتوں پہ یقین کرنے کے معاملے میں کتنا برا ہے۔ عمر کا انداز مشینی تھا، یوں جیسے اسے کبھی کسی جذبے نے چھوا ہی نہ ہو۔ کیا بکواس ہے، تم اتنا کیسے گر سکتے ہو؟ جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی، ورنہ بہت برا ہوگا۔ عمر نے جیسے اس کی سنی ہی نہ ہو۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور سفیر کا نمبر ملانے لگا، اور اب مہر کو اندازہ ہوا تھا کہ اس نے باہر آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ ابھی کال جاتی کہ مہر نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے موبائل گرا دیا اور خود دوسری طرف سے گھوم کر آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ٹھا کی آواز سے دروازہ بند کیا تھا۔ عمر کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ پھنکاری تھی۔ تم نے میری بیوی کو جس ڈاکٹر کے پاس بھیجا وہ سائیکیٹرسٹ نہیں تھی۔ مہر کا رنگ فرق ہوا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میری بیوی اب تک ایک ماہ کی دوائی لے چکی ہے، اور جانتی ہو میرا کتنا نقصان ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں سختی تھی نہ طنز، لیکن کچھ تھا جو عجیب تھا، خوف زدہ کرتا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا مہرمہ، ایک پانی سے گلنے والے گوشت نہیں ہوں۔ تم نے بڑے بڑے مردار کھائے ہوں گے، تم ہوگی کوئی گدھ، لیکن میں تم سے بڑا گدھ ہوں۔ نوچنے کے بدلے میں نوچوں گا۔ مہرمہ پیچھے کھوئی تھی۔ اسی لمحے اسے عمر سے خوف آیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے عمر نے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ اس نے سختی سے مہرمہ کا بازو دبوچ لیا تھا۔ وہ سن رہ گئی۔ آس پاس موت کا سا سناٹا پھیل گیا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی حال سلطان پہ جسے سوگ تارے تھا، اسے عمر کی باتیں اب تک سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہر دفعہ کہتا تھا کھوج لو، اور وہ ہر دفعہ نہیں کھوج پاتی تھی۔ آخر کیا تھا جو اس کا راز تھا؟ وہ سوچے گئی۔ اس کا ذہن خالی تھا۔ کوئی بات، کوئی اشارہ، کچھ بھی تو نہیں تھا جو اس کی طرف اشارہ کرتا۔ اور یہ کیا بکواس تھی کہ مہرمہ اس کی پھپھو کی بیٹی نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھپھو کی وہ اولاد نرینہ کون ہے؟ ایک لمحے کو، بس ایک لمحے کو اس کے ذہن میں عمر کا نام آیا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے جھٹک بھی دیا۔ وہ خود کو اب تک تعویل دے رہی تھی کہ عمر واپس آئے گا اور کہہ دے گا کہ مہرمہ سچی تھی، عمر جھوٹا۔ لیکن اسی لمحے اس کا موبائل بجنے لگا، اور اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ موبائل بیڈ پہ پڑا تھا۔ امیر آدمی کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ یہ نام اس نے خود سیو کیا تھا۔ حالے نے مرے مرے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ عمر نے بس اسے لائن پہ رہنے کو کہا تھا۔ اگلے ہی پل اسے مہرمہ کی آواز سنائی دی تھی۔ حالے اپنی جگہ سن رہ گئی۔ عمر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ جواباً کچھ کہہ رہی تھی، پھر ہلکی سی بحث کے بعد وہ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ عمر اسے کچھ کہہ رہا تھا، جواب میں وہ تڑک کر بولی تھی، ہاں بھیجا اس کو ڈاکٹر کے پاس، اب کیا کر لو گے؟ میرا بچہ مار دو گے؟ آؤ مارو۔ حالے سلطان کو اپنی زندگی میں آپ پہلی بار حسد بولتا ہوا سنائی دیا تھا۔ وہ برف بن گئی، مجسم برف۔ گاڑی میں بیٹھے عمر حیات نے تنزیہ نظروں سے مہر کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری اولاد کو کچھ کرو گی تو میں تمہیں بخش دوں گا؟ خون کا بدلہ خون، عزت کا بدلہ عزت، اور جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا مہر ڈارلنگ۔ وہ بڑے ہی آرام سے بول کر مہر کو آواز خطا کر گیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی گھمائی تھی۔ مہر اسے روک نہیں سکی۔ وہ جانتی تھی اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ عمر اتنی تیز ڈرائیو کر رہا تھا کہ مہر کو اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ صرف ایک بار اس نے گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی، جس کے بدلے میں عمر نے اپنا موبائل اس کی گود میں ڈال دیا تھا۔ موبائل پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی، مہر کی سلطان منزل سے نکلنے کی ویڈیو، پھر باہر کھڑے ہو کر عمر سے بات کرنے کی ویڈیو۔ وہ سن تھی، مارے بے بسی کے اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکی۔ ایک خالی فیکٹری نما جگہ پر لا کر عمر نے گاڑی روک دی۔ وہ نیچے اتر آیا، پھر باہر سے ہی مہر کی جانب کا دروازہ کھولا، اسے باہر نکالا۔ فیکٹری کے دروازے پہ پہلے ہی دو لوگ کھڑے تھے، چھوٹے بالوں والی لیل اور اس کے ساتھ کھڑا ہارون شاہد۔ مہرمہ کو لگا تھا آج اس کی موت طے ہے۔ دوائی لاؤ ہارون، عمر نے پکارا تو ہارون چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ان کی جانب چلا آیا تھا۔ مہرمہ پیچھے کو ہونے لگی۔ ہارون نے جو ڈبی عمر کی جانب اچھالی تھی، رات کی تاریخ میں بھی وہ بتا سکتی تھی کہ یہ وہی ڈبی تھی جو اس نے کسی کو دی تھی۔ بے اختیاری اس کے ہاتھ اپنا معدے سے ذرا نیچے کو گیا۔ آنسو لڑک لڑک کر اس کے گالوں سے پھسل رہے تھے۔ بیڈ پہ بیٹھی حال سلطان کا چہرہ خشک تھا۔ وہ جو سن چکی تھی غیر متوقع اور غیر یقینی تھا۔ اسے اپنی ساری دنیا گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ دفعتاً اسے اپنی آنکھیں پونچھ کر صاف کی تھی۔ کب تک وہ اسی طرح ایکسپلائٹ ہوگی؟ کب تک خود ترسی کے آنسو بہائے گی؟ اب بس۔
वो शीशे की जानिब आई थी, ड्रेसिंग मिरर पे पड़ी सुर्ख लिपस्टिक उठाई और होंठों पे मल ली। कुछ लिपस्टिक ख़राब हुई थी, कुछ ठोड़ी पे लग गई थी, लेकिन वो बेनियाज थी। अब उसने झुककर दराज से अपने ज़ेवरात के डिब्बे निकालने की शुरू किए और पिघलाकर उसकी आंखों को एक भारी सेट पसंद आ गया था। उसने हार निकाला और गर्दन तक ले गई। जख्मी सुर्ख आंखें, बिखरे बाल, रोया रोया चेहरा, सुर्ख लिपस्टिक और उल्टी हुई गर्दन में दहकता रहा। आज कोई हाले को रोके तो मुंह की खाया। उसका रुख नफीसा हयात के कमरे की जानिब था। अगले चंद लम्हात में वो उनके कमरे में थी। नफीसा अपने बेड से टेक लगाए, आंखों पे नजरे चश्मा लगाए, किताब हाथ में लिए हुई थी। उन्होंने हाले की इस हालत को देखा और फिर सीधी हो बैठी। अब कि उनकी आंखों में तफक्कुर था, अलबत्ता वो बोली कुछ नहीं। उन्होंने हाले के बोलने का इंतज़ार किया। वो चंद लम्हा उन्हें देखती रही, फिर आहिस्तगी से बोली, उमर कौन है? खुद क्यों नहीं खोज लगा लेती सुस्त लड़की? वो मुस्कुराकर बोली थी, लेकिन एक मीठा तंज भी शामिल था। वो आपका बेटा नहीं है ना? नफीसा की मुस्कुराहट सिमटी थी। तुम क्या कहना चाह रही हो? यही कि वो आपका सगा बेटा नहीं है। आपने उसे पैदा नहीं किया। आप शायद उसे कहीं से उठा कर लाई थी, या फिर शायद कोई उसे आपको दे गया था। क्यों? यही है ना सच? हाले के लहजे में भी तंज ही था। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? हाले 2 कदम आगे आए। इसीलिए क्योंकि आपने मुझे बताया कि जब औलाद नहीं होती तो लोग कैसे कैसे जुमले कसते हैं। जब आप हर उम्मीद खो देते हैं तब क्या होता है। लेकिन आपने मुझे कभी ये नहीं बताया कि एक मौजज़ा होता है और अल्लाह आपको औलाद से नवाज देता है। आपने ये नहीं बताया क्योंकि आपके यहाँ ये मौजज़ा हुआ ही नहीं। आपने उमर की परवरिश की सारी बातें बता दी, लेकिन कभी उसकी पैदाइश के वक्त की तकलीफ़ का जिक्र नहीं किया, क्योंकि आपने उसे पैदा ही नहीं किया। ये सच है ना आंटी? वो आखिर में गीली आवाज़ के साथ बोली थी। दूर कहीं शिद्दत से उसका दिल चाहता था ये झूठ हो, लेकिन नफीसा ने इस बात में सर हिला दिया। हाले की आंखों से गरम गरम आंसू बहने लगे। रात के अंधेरे में फैक्ट्री के बाहर खड़े इन 4 लोगों के दरमियान वापस आओ तो उमर ने दवाई की डिब्बी महर के हाथ में दे रखी थी। इसे खाओ महर, ये इतना ही डोज है जितना तुमने मेरी बीवी को दिया था। उसके लहजे में सख्ती थी, कहीं दूर तक कोई रियायत नहीं थी। उमर प्लीज़ देखो, हम बात कर लेते हैं। मैं समझाती हूँ, लेकिन आई कैन एक्सप्लेन। महरमा रोते हुए आगे बढ़ने लगी थी। मैं 10 तक गिनूंगा महरमा। उमर ने सख्ती से उसे झिड़का था। अगर इन 10 मिनट के अंदर अंदर तुमने ये दवाई नहीं खाई तो मैं अभी और इसी वक्त सफ़ीर को फ़ोन कर दूंगा और उसे हमारी तस्वीर भेजूंगा जैसे तुमने भेजी। महरमा ऊंची आवाज़ में रोने लगी थी। उमर कहे गया, मैं इसे वीडियो भेजूंगा जैसे तुमने भेजी। इस वक्त मैं गिद्ध हूँ। मैं नोच भी सकता हूँ और चीर भी सकता हूँ। फैसला तुम्हारे पास है। 1, उमर प्लीज़ मेरी बात सुनो। 2, तुम जो कहोगे मैं करूँगी। 3, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। 4, मैं हाले से भी माफ़ी मांग लूँगी। वो ऊंचा ऊंचा रो रही थी। 5, मेरा बच्चा मर जाएगा उमर। वो बेबसी से चीख पड़ी थी। उमर ने गोया कान लपेट लिए हों। 6, उमर प्लीज़, उमर मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा बच्चा मर जाएगा। 7, मैं अंधी हो गई थी, मुझे कुछ पता नहीं चला सका, आई एम सॉरी। उसका गला बैठने लगा था। 8, आपकी उमर ने बोलते हुए मोबाइल अपने सामने किया। 9, वो काल मिला रहा था। महरमा घुटनों के बल नीचे बैठ गई थी। आंखें बुरी तरह बरस रही थी। मिन्नत करते लब खामोश हो गए थे। 10, उसने डिब्बी खोल ली थी। उसकी आंखें साकित हो गई थीं। वो बस डिब्बी में मौजूद सफ़ेद चूरे नुमा पाउडर निकालकर हथेली पर रख गई। गोलियों का चूरा और उसके बच्चे की मौत। वो किसी जुनूनी की तरह सारा का सारा सफ़ेद चूरा खाते चली गई, किसी बरसों के भूखे की तरह। आज उसे अंदाज़ा हुआ था कानों के कच्चे मर्द से शादी करना क्या होता है। अगर यहाँ उसकी जगह हाल सुल्तान होती तो उसे कम अज़ कम ये खौफ ना होता कि उसका मर्द किसी की बातों में आकर उसे छोड़ देगा। वो नीचे ज़मीन पर बैठी किसी मनहूस गिद्ध की मानंद लग रही थी। उमर उसके करीब पंजों के बल बैठा था, उसे तासुब से देखता हुआ, तेज से देखता हुआ। कमरे में मौजूद अलमारियों से एक एक चीज़ बाहर निकाली गई थी। फर्श पे कागजात बिखरे पड़े थे, कपड़े, ज्वेलरी और ना जाने क्या क्या। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड आदमी अपने कमरे की हालत देख लेता तो यकीनन बेहोश हो जाता। हाले सुल्तान अलमारी में सर दिए बैठी थी। एक एक कागज़ बाहर निकालती। उसकी आंखें खुश्क थी, चेहरा खाली। दफतन उसके हाथ मतूबा कागज़ लगे हैं। वो उसका निकाह नामा था। हाले ने झपटने अंदाज में सारे पर खोले थे। अब उसकी नज़रें उमर हयात के नाम पे थीं। नाम यही था, लेकिन उसके आगे कुछ दर्ज था। उमर हयात वल्द वहाज अली खान। हाले भी यकीनी से पीछे हटी थी। आपका चेहरा मेरे किसी अजीज़ से मिलता है। उसके कानों में कोई आवाज़ गूंजी थी। मुझे आपसे अकीदत है जैसे घर की किसी बड़े से होती है। वो फटी फटी आंखों से इन कागजात को देखी गई। सारी दुनिया रुक गई। सारे मनाजिर धुंधले हो गए। बस कुछ आंसू थे जो टूट कर आंखों से गिरे थे। ये इंसान और आंसुओं का साथ अबदी क्यों है?
سلک کے سیاہ گاؤن میں ملبوس لڑکی کی حالت یوں تھی جیسے کوئی مردہ ہو۔ وہ شل سے زمین پہ بیٹھی تھی، آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے عاری تھیں، سرخ خالی مردہ آنکھیں۔ اس کی ٹھوڑی اور لبوں پہ وہی سفید پاؤڈر لگا تھا۔ وہ اپنی ساری زندگی ہارے بیٹھی تھی۔ عمر اب اس کے قریب بیٹھا تھا۔ میں وہاج خان نہیں ہوں جس کے بچے اس سے دور کر دو گے، وہ ہلکی آواز میں بولا تھا، جتاتی ہوئی آواز۔ میں عمر حیات ہوں، میرا خاندان، میری بیوی، میرے بچوں کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو نوچ کھاؤں گا۔ وہ کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ لیل اس کے ساتھ تھی۔ عمر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے رکا تھا، ذرا فاصلے پہ کھڑے ہارون کو دیکھا۔ گھر چھوڑاؤ اپنی بہن کو، سرمئی بلے، وہ اونچا پکار کر بولا تھا۔ ہارون نے اسے نہیں دیکھا، وہ اب بھی مہرماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بچپن سے اسے دیکھتا آیا تھا، آخر کب اس کی نظر اتنی ہٹی کہ مہرماں اتنی بڑی گدھ بن گئی؟ کچھ وقت بعد عمر حیات کی گاڑی کراچی کی سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی۔ تم نے بہت غلط کیا عمر، لیل بے چینی سے بولی تھی۔ زیادہ اچھے بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا ہے۔ عمر نے اسے جھڑکا تھا، اور ویسے بھی کوئی دوائی نہیں تھی، اس میں بس سادہ آٹا اور نمک تھا۔ میں کسی کی بچہ نہیں مار سکتا، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ لیل نے اس کو فخر سے دیکھا، کندھوں سے بہت بڑا بوجھ سرکا تھا۔ وہ چاہے جو مرضی کہہ لے لیکن وہ عمر حیات تھا، انسانیت سے نہیں گر سکتا تھا۔ رات اچھی خاصی بیت چکی تھی جب عمر حیات گھر واپس آیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا، دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی بیڈ پہ اس کی بیوی بیٹھی تھی۔ عمر نے ایک نظر اس کے پیٹ کو دیکھا، پھر گہری سانس بھرتا آگے آیا۔ کمرے کی بکھری حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے پیچھے یہاں کیا ہوا ہوگا۔ اس کی آواز سن حالے نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ عمر بھی رک گیا۔ حالے کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے بہت کچھ پتہ چل گیا ہو یا پھر بہت کچھ تکلیف دے رہا ہو۔ عمر آگے بڑھ آیا، چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ اس کے قریب چلا آیا اور اس کے قریب بیڈ پہ آ کر بیٹھا۔ حالے اب بھی اسے دیکھ رہی تھی، بے یقینی سے، نئی نظروں سے۔ تم کون ہو عمر؟ اس کی آواز خالی تھی، ہر جذبے سے خالی۔ یہ سوال اس نے کئی مرتبہ پوچھا تھا، لیکن تب یہ سوال تھا۔ آج یہ سوال نہیں تھا، بس وضاحت تھی جو طلب شدہ تھی۔ عمر نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اگلے چند لمحات میں اسے سب بتا چکا تھا۔ اس کا معراج سے ملنے سے لے کر آج تک کی ساری داستان، بغیر رکے بغیر اٹکے، وہ سب بتا گیا، ہر لفظ کے ساتھ۔ حالے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ ساکت ہوئی سب سن رہی تھی۔ جس لڑکی کو آج تک اپنے خاندان، اپنے سب سے قریبی انسان سمجھا تھا، وہ تو کوئی اور تھا۔ تم نے مجھ سے اپنی حقیقت کیوں چھپائی؟ اسے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے نہیں چھپائی، تم نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی حالے۔ سچ یہ نہیں ہے عمر۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں اب کے مختلف تھیں، کچھ انجان سی، کچھ مختلف سی۔ سچ یہ ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، سچ یہ ہے کہ تم اس گھٹیا آدمی کے بیٹے ہو۔ میرے باپ کے بارے میں تمیز سے بات کرو۔ عمر درستی سے ٹوکتے ہوئے اٹھا تھا۔ کیوں تمیز سے بات کروں؟ ہاں کیوں؟ تم جھوٹ بولو، تم دھوکہ دو، تم جسٹیفائڈ۔ اگر میں اس گھٹیا آدمی سے، اس وائف بیٹر کے بارے میں کچھ کہوں تو تمہیں برا لگ رہا ہے؟ وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، کان کی لوئیں تک تپ گئی تھیں۔ میں کہہ رہا ہوں تمیز سے بات کرو حالے۔ عمر اب کے تحمل سے بولا تھا۔ میں نفرت کرتی ہوں اس آدمی سے، اس کے ذکر سے، اور تم اسی وہاج کے بیٹے ہو؟ ہاں میں وہاج کا بیٹا ہوں، جس طرح تم معراج کی بیٹی ہو۔ عمر چبا چبا کر بولا۔ معراج سلطان کا ہو، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ وہاج خان کا ہو، وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں چلایا تھا۔ اسی لمحے، عین اسی لمحے، حالے نے اپنا ہاتھ اونچا کیا تھا، لیکن وہ عمر کے چہرے کو چھوتا عمر اسے پکڑ چکا تھا۔ تھپڑ رومانٹیسائز نہیں کروں گا حالے سلطان، وہ جتاتے ہوئے بولا تھا۔ ایک لمحے کو حالے ٹھہر گئی، عمر بھی ٹھہر گیا۔ وہ شرمندہ تھی، ڈھیروں شرمندہ۔ یہ کیا کر رہی تھی میں؟ وہ خوف زدہ آنکھوں سے عمر کو دیکھی گئی۔ اس نے آرام سے حالے کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ حالے کو اندازہ تو اسی لمحے ہو گیا تھا کہ وہ غلط کر چکی ہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عمر بڑے بڑے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ حالے کا دل یکدم خالی ہو گیا۔ وہ بے دم سی ہو کر بیڈ پہ گر سی گئی، پشیمانی تھی۔ سلطان منزل میں موجود اپنے کمرے میں بیٹھی مہرماں سلطان اس وقت ابتر حالت میں تھی۔ مٹی ہوا، نائٹ سوٹ، بکھری سرخ بے جان آنکھیں، وہ بے حد ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ شاید وہ بھی منہ دھو کر آئی تھی، لیکن ویرانی تھی کہ ختم نہیں ہوتی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ نقشک سے تیار مسکراتا ہوا سفیر سلطان اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ پھولوں کا بوکے تھا۔ وہ شاید بے حد خوش تھا، لیکن اس کے دماغ اگلے ہی پل بگ سے اڑا تھا۔ مہر کو اس طرح فرش پہ بیٹھے دیکھ
وہ دیوانہ وار اس کے قریب چلا آیا تھا۔ کیا ہوا ہے مہر؟ تم یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ مہر کچھ نہیں بولی، وہ بس خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ سفیر کو مزید پریشانی ہونے لگی۔ مہر پلیز کچھ بولو، کیا ہوا ہے؟ کچھ کہو۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا ممی نے کچھ کہا ہے؟ کچھ بولو پلیز۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، تیزی سے، روانی سے۔ ہمارا بچہ سفیر، ہمارا بچہ مر جائے گا، وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول سکی تھی۔ سفیر سن ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے ہم اپنا بچہ کھو دیں گے، مجھے معاف کر دینا سفیر، اگر ایسا ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں ایسا نہیں چاہتی سفیر، میں بالکل ایسا نہیں چاہتی، مجھے معاف کر دینا، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ وہ سفیر کے ہاتھوں پہ چہرہ گرائے بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ سفیر نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا، نرمی سے اپنا ہاتھ مہر کی گرفت سے چھڑوایا۔ مہر بس روئے گئی، اسے بس رونا تھا۔ سفیر الماری سے اس کی شال نکال کر لایا اور اب فرش پہ بیٹھی مہر کی گرد اس بری شال کو اوڑھا رہا تھا۔ ہم ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تم بس ڈپریسڈ ہو اور کچھ نہیں۔ وہ مہر کے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ سفیر اب اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑ اسے باہر لے جا رہا تھا۔ مہرمہ کے لیے یہ ہاتھ بے ساکھیوں جیسا تھا۔ ہاں، اس کے سہارے وہ چل سکتی تھی۔ یہاں سے نکل کر اگر فروا سلطان کے کمرے میں جا تو اپنی بالکنی میں فون کان سے لگائے کھڑی نظر آئیں گی۔ ڈاکٹر زیبش، کام ہو گیا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کام ہو گیا ہے فروا؟ ہاں، میں نے بس حالے کو وٹامن پلز ہی دی تھیں۔ اسپیکر میں زیبش کی آواز گونج رہی تھی۔ اور جب آپ کے کہنے پہ میں نے اس ریسٹورانٹ گئی تب وہی ہوا۔ عمر نے مجھے پہچان لیا اور اب تک وہ ساری حقیقت جان چکا ہوگا۔ لیکن مجھے بس ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو اس لڑکی سے نفرت ہے نا؟ پھر آپ اسے پروٹیکٹ کیوں کر رہی ہیں؟ وہ بے چینی سے بول رہی تھی۔ فروا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ میں اسے پروٹیکٹ کر رہی ہوں، جس سے محبت کرتی ہوں اس کے اندھیرے بہت گہرے اور سیاہ ہو چکے ہیں، اب اس کی واپسی ضروری ہے۔ میں بس اس کے لیے شیطان سے فرشتہ بن رہی ہوں۔ میرے لیے ساری دنیا سے اہم بس وہی ہے، اور اسے میں اس طرح سے تاریکیوں کی نظر ہونے نہیں دوں گی۔ تمہیں تمہاری قیمت مل جائے گی۔ آخر میں اس نے نخوت سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ آسمان پر بھرے ہوئے ستاروں کو دیکھ اب کہ وہ طمانیت سے مسکرا رہی تھیں۔ اندھیرے جلد چھٹنے والے تھے اور پھر بس روشنی ہوگی، فرشتوں کے نور کی روشنی۔ 3 دن بعد، یہ اتوار کا دن تھا، نومبر کا لمبا چوڑا اور بورنگ سا دن۔ ان 3 دنوں میں کچھ غیر معمولی نہیں ہوا تھا، سوائے اس کے کہ حال سلطان نے مہرمہ کی کالز لینا چھوڑ دیا تھا، سوائے اس کے کہ ڈاکٹر نے مہر کو اس کے بچے کی خیر و عافیت سے ہونے کی خبر سنائی تھی، سوائے اس کے کہ عمر اور حالے کے درمیان بول چال بند تھی۔ حالے کو اب بھی بہت کچھ چاہیے تھا کہ وہ ان حقائق کو پروسیس کر سکے۔ یہ عمر حیات کے بنگلے کی پورچ کا منظر تھا۔ وہ ہاتھ میں گاڑی کی چابی لیے کہیں جانے کو تیار تھا۔ اسی لمحے گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ عمر آنکھیں سکیڑے اس گاڑی کو دیکھے گیا، پھر اگلے ہی لمحے وہ چونکا تھا۔ گاڑی سے نکلنے والی مہرمہ تھی، نقصق سے تیار، بھورے بالوں کو شانوں پہ پھیلائے، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے، وہ گردن تانے ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی تو عمر اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ مہرمہ رک گئی۔ میں اپنی بہن سے ملنے آئی ہوں، کچھ غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے درمیان ہیں، ہمیں کلیئر کر لینی چاہیے، ہے نا؟ وہ تمہاری شکل پہ تھوکے گی مہرمہ، عمر تلخی سے بولا تھا۔ اسے عمر حیات پہ اعتبار ہے، وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں گھر سے نکال دے گی اور کہے گی مجھے میرا شوہر پہ اعتبار ہے، کیا تم پھر بھی اس سے ملنا چاہتی ہو؟ وہ کچھ جتا رہا تھا، جیسے اس روز کے جھگڑے کے بعد بھی، اتنے روز کی بول چال بند ہونے کے بعد بھی ان کے درمیان موجود اعتبار نہیں ٹوٹا ہوگا، نہ میلا ہوا ہوگا۔ لیٹس سی، وہ ایبرو اچکا کر کہتی اندر بڑھ گئی تھی۔ عمر اسے لاؤنج میں لے آیا تھا۔ حالے وہیں بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ گود میں رکھے، بالوں کا گول مول جوڑا باندھے، وہ اسکرین کو تکتی ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ دفعتاً اس نے چہرہ اٹھایا تھا۔ سامنے اس کے 2 لوگ تھے، وہ دونوں اسے بے حد عزیز تھے۔ تم میری کالز نہیں پک کر رہی حالے؟ وہ چوکھٹ میں کھڑی شکوہ کر رہی تھی۔ تم میرے میسیجز کا جواب نہیں دے رہی، کیا تم مجھ سے بدگمان ہو؟ وہ یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ عمر بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ حالے البتہ کچھ نہیں بولی۔ میں تمہارا برا چاہوں گی کیا؟ سوچو حالے، کیا میں مہرمہ سلطان تمہارا برا چاہ سکتی ہے؟ میں نے تمہیں ڈاکٹر زیبش نوید کا نمبر بھیجا تھا، تم ڈاکٹر زیبش بنگش کے پاس چلی گئی۔ حالے، تم نمبر یاد نہیں رکھ پاتی، بلکہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے حالے، یہ سب اس عمر نے کیا ہے۔ وہ اچانک سے پینترا بدل گئی تھی۔ عمر اب بھی کچھ نہیں بولا، آج وہ نہیں بولے گا، یہ طے تھا۔ مہرمہ آگے بڑھ آئی تھی۔ یہ پہلے دن سے ہم دونوں کو تعلق سے جلتا ہے۔ حالے کئی دفعہ فون کر کے مجھے کہہ چکا ہے کہ میں تم سے دور رہوں، کیونکہ میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اس کے مکرو عزائم سے واقف تھی۔
عمر نے اس کو بیچ میں ٹوکا تھا۔ یہ میرے بارے میں کم، تمہارے اپنے بارے میں زیادہ بات ہو رہی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تم مہر کو جیسے ایک اور موقع مل گیا۔ دیکھا تم نے حالے، تم نے دیکھا نا، یہ میرے ساتھ یہی کرتا ہے۔ یہ چاہتا ہی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، تمہیں گائیڈ کروں، تمہیں اس سڑی ہوئی شادی میں پسنے نہ دوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر تیز تیز بول رہی تھی۔ حالے خاموشی سے یک تک اسے سنے گئی۔ عمر اب آگے بڑھ آیا۔ یہ ساری بکواس کرنے سے بہتر ہے کہ تم حالے کو بتا دو کہ اس کے اغوا میں تم شامل رہی ہو۔ عمر تلخی سے بولا تھا، تم آج تک ہر معاملے میں شامل رہی ہو، اور یہ بھی بتا دو کہ اس کے باپ کو قتل کرنے والی بھی تم تھی۔ اس کی آخری بات پہ بھی حالے چونکی نہیں تھی۔ وہ بس مہر کے چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھی گئی۔ وہ دونوں اب آپس میں بھڑ پڑے تھے۔ تم کبھی بھی حالے کی خیر خواہ نہیں تھی، تم لالچی اور حریص عورت ہو۔ وہ انگلی اٹھا کر کہہ رہا تھا، میں اگر لالچی اور حریص ہوں تو تم خود کیا ہو؟ گھٹیا انسان ہو، تم اپنی بیوی کو طعنے دینے والے۔ وہ ایسا نہیں ہے۔ حالہ خواب کسی کیفیت میں ہلکی آواز میں بولی تھی، لیکن ان دونوں کی بلند آوازوں میں اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ ساری دنیا جانتی ہے مہرمہ تم کیا ہو اور میں کیا تم وہی نہیں ہو جس نے مجھے سفیر اور حالے کی تصاویر بھیجی تھی تاکہ میرا دل میری بیوی کی جانب سے خراب ہو سکے؟ تم خود کیا ہو عمر؟ لالچی، جھوٹے انسان جو اپنی بیوی کا پیسہ چھپا کر رکھ لیتا ہے، جو اس کے اثاثے چھپا لیتا ہے۔ عمر ایسا نہیں ہے، ایسا مت بولے۔ اس کے لب آہستگی سے پھڑ پڑائے تھے، لیکن اس کی آواز اب بھی ان دونوں تک نہ پہنچ سکی۔ مہرمہ اب بھی چلا رہی تھی، تم اپنی بیوی کو بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہو، تم ایک شکی مزاج آدمی ہو، ڈوب مرنا چاہیے تمہیں، گھٹیا انسان تم۔ میرے شوہر سے تمیز سے بات کرو۔ حالے اپنی پوری قوت سے دھاڑی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ عمر اور مہر بھونچ کر رہ گئے تھے۔ وہ انگلی اٹھائے مہر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرا شوہر ایسا آدمی نہیں ہے، میرا شوہر شکی مزاج نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے رہی تھی۔ مہر دنگ رہ گئی۔ مجھے میرے شوہر پہ اعتبار ہے، مکمل اعتبار۔ وہ مر جائے گا لیکن میرا برا نہیں چاہے گا۔ لالچی اور حریص آپ ہیں، میرے گھر سے نکل جائیں ابھی اور اسی وقت۔ وہ اب بھی گررا رہی تھی، وہ عمر کو ڈیفینڈ کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، آج اتنے دنوں بعد مسکرایا تھا۔ مہرمہ شل تھی۔ حالے نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایسے نہیں مانیں گی نا آپ؟ ایسے تو بالکل نہیں سنیں گی۔ اسے کھینچتے ہوئے لے کر جا رہی تھی۔ مہر کوئی مزاحمت نہ کرتی۔ گھر کے دروازے پہ لا کر مہر کے بازو اس نے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ آئندہ اگر میرے شوہر کے بارے میں بکواس کرنی ہو تو میرے گھر مت آنا۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کر رہی تھی، میں تمہاری بہن ہوں حالے۔ وہ ہمارے شوق کے بس یہی کہہ سکی، آپ میری بہن نہیں ہیں، آپ آستین کا سانپ ہیں، اور آپ میری بہن ہو بھی کہہ سکتی ہیں، ہماری تو نسل بھی نہیں ملتی۔ مہر انہی پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھی گئی۔ اس کی آنکھیں، اس کا جسم شوق تھا۔ میں نے ساری زندگی تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا حالے؟ میں نے ہمیشہ تمہارا بھلا چاہا، میں نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، میں نے تم سے محبت کی ہے۔ عمر جھوٹا ہے، تم سے ساری دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ میں ہوں۔ حالے 2 قدم آگے ہے، اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ اس دن وہ دروازہ بند کرنے والی آپ تھی، میں نے آپ کے قدموں کی چاپ پہچان لی تھی۔ وہ اس کے قریب سرگوشی کر رہی تھی، ہلکی، بے حد ہلکی آواز میں، یوں جیسے آج بھی یہ راز وہ ہوا کو بھی نہیں سنانا چاہتی تھی۔ مہرمہ سن رہ گئے، اس کے لب ہلکے سے وات تھے، قدموں کی چاپ تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ بولی ضرور تھی، لیکن اسے اپنا ہی لہجہ اجنبی لگا تھا۔ جس طرح انسانوں کے چہرے، رنگ، آواز مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ان کے قدموں کی چاپ بھی مختلف ہوتی ہے۔ یہ آپ ہی نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا سفیر کی چاپ دل روک دینے والی ہے، اماں کی چاپ باوقار ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں آپ کی چاپ کیسی ہے؟ حالے کی آواز زخمی تھی، جیسے کئی سالوں سے خنجر سہ سہ کر تھک گئی ہو۔ آپ کے قدموں کی چاپ جلد باز تھی، چوروں جیسی تھی۔ آپ جانتی ہیں میں نے آپ کو کیسے پہچان لیا تھا؟ مہرمہ کچھ نہیں بولی، وہ اب تک شل تھی۔ کوئی بچہ اپنی ماں کو نہیں بھولتا، ہر بچہ اپنی ماں کی خوشبو پہچان لیتا ہے۔ میں بھی پہچان لی تھی، لیکن میں سلطان تھی، مجھے بھرم رکھنے آتے تھے، سو رکھ لیے، لیکن آج نہیں۔ وہ قطعی انداز میں بولی، آج بالکل نہیں مہرمہ، تب وکٹم میں تھی، میں آج بھی آپ کی وکٹم ہوں، لیکن میرا شوہر، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی، تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ جب میں نے اپنے شوہر کی باتیں آپ سے کی، اس وقت کے لیے خدا مجھے معاف کرے۔ عمر کہتا ہے تیسرا آدمی تعلق برباد کرتا ہے، آج میں اپنے اور اس کے تعلق سے تیسرے شخص کو نکال رہی ہوں، دوبارہ میرے سامنے نہ آنا۔ وہ کہہ کر مڑی تھی، دل پہ بوجھ تھا جو شاید ساری زندگی رہنے والا تھا، لیکن اب بس نا، وکٹم بہت بن لی ہے، اب بس۔ وہ اندر لاؤنج میں واپس آئی تو عمر اپنی سابقہ جگہ پہ بیٹھا تھا، ایک بازو صوفے پہ پھیلائے، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے، جیسے ابھی کچھ دیر قبل یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حالے چند لمحہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے قریب چلی آئی۔
عمر نے اب بھی موبائل سے نظر نہیں ہٹائی، حالے سے ذرا فاصلے پہ بیٹھ گئی، عین وہاں جہاں اس کا پھیلا ہوا بازو ختم ہوتا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی رہی۔ کافی دیر بعد عمر نے نظریں پھیر کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کی بھری بھری آنکھیں جیسے ابھی چھلک پڑیں گی۔ رونا ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ حالے نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمر نے اپنے پھیلے ہوئے بازو کی ہتھیلی کھول دی۔ حالے نے اپنا چہرہ اس کی ہتھیلی پر ٹکایا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ زور زور سے رونے لگی۔ تین دن کی جمع شدہ آنسو ایک قطار کی صورت باہر نکلے تھے۔ عمر سیدھا ہو بیٹھا، کم از کم وہ روتی ہوئی بیوی کو اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ حالے اگلے کئی منٹ روتی رہی۔ عمر بس نرمی سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا رہا جیسے وہ کوئی 2 سال کی بچی ہو۔ آئی ایم سوری عمر، آئی ایم سو سوری، اس دن میں نے جو کیا اس کے لیے آئی ایم سوری، وہ روتے ہوئے بمشکل بول سکی۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے حالے، غلطی میری تھی۔ وہ اس طرح اس کے بالوں کو تھپکی دیتے ہوئے بولا تھا۔ حالے کے آنسو تھم گئے۔ وہ تعجب سے اسے دیکھے گئی۔ غلطی میری تھی کہ میں نے ہم دونوں کے درمیان کوئی باؤنڈری نہیں بنائی۔ مجھے تمہارا ہاتھ تب روکنا چاہیے تھا جب تم میرے اوپر چائے گرائی تھی۔ اگر اس دن ہاتھ روکا ہوتا تو آج اٹھتا نہیں۔ حالے کو ایک بار پھر ڈھیر و شرمندگی ہوئی تھی۔ مجھے آج تک لگتا تھا کہ اس دن میں نے تمہیں اس لیے نہیں روکا کیونکہ تم صدمے میں تھی، لیکن نہیں، وجہ یہ نہیں تھی۔ وہ بول رہا تھا اور حالے اسی طرح چہرہ اس کا ہتھیلی پر ٹکائے اس سے سن رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس دن میں گلٹی تھا۔ مجھے لگتا تھا تکلیف میرا حق ہے، تھپڑ، جلنا، مرنا میرا حق ہے، میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں، لیکن میں غلط تھا۔ کوئی بھی واقعہ، کوئی حادثہ یا موت یا پھر غم، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ سے آپ کے جسم پہ تشدد کروائے۔ سو اگلی بار یہ ہاتھ اٹھنا بھی نہیں چاہیے حالے، ورنہ ہمارا تعلق بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، غلطی ہو گئی عمر۔ اب کے حالے کو برا لگا تھا۔ عمر نے سادگی سے اسے دیکھا تھا۔ اگر یہی سب میں کرتا تو اب کیا تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ وہ برا مان کر بولی تھی۔ چہرہ اس کی ہتھیلی سے نہیں اٹھایا، البتہ عمر کا بالوں کو تھپکتا ہاتھ جو رک گیا تھا اسے اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کر ایک بار خود ہی تھپکی دینے لگی۔ میرا صرف بات کرنا ہی اتنا برا لگ رہا ہے اور تم کر چکی ہو وہ بھی صحیح۔ عمر اس کے چہرے کو دیکھا کہہ رہا تھا، اصل میں پتہ ہے کیا حال ہے، ہمارا معاشرے میں عورت کی تھپڑ یا تو جسٹیفائڈ ہو جاتی ہے یا پھر رومانٹیسائز۔ مرد مارے تو جانور، عورت مارے ہمارے ناول، فلم اور ڈراموں میں بھی تو یہی دکھایا جاتا ہے۔ عورت کا مرد کو تھپڑ مارنے پہ ہمیشہ لوگ نم آنکھوں سے مسکرا دیتے ہیں اور سین رومانٹیسائز ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی اتنا ہی غلط، اتنا ہی جرم ہے جتنا ایک مرد کا عورت کو مارنا۔ سو غلطی مانو اور اسے جسٹیفائڈ نہ کرو۔ آخر میں اس نے نرمی سے بات ختم کی تھی۔ کیا اب تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ وہ چہرہ اٹھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ گو کہ تم نے مجھ سے ایک مہذب انسان کی طرح معافی نہیں مانگی، لیکن یہاں بیٹھ کر میری محبت میں جو آنسو بہائے ہیں ان کی خاطر معاف کیا۔ حالے نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ تمہارے لیے نہیں روئی میں، میرے اپنے 1000 مسائل ہیں۔ وہ گردن کڑا کر بولی تھی۔ ہاں ہاں، اور ان 1000 مسائل کا حل تمہارے شوہر کا حسین ڈمپل والا مسکراتا چہرہ ہے نا؟ ویسے میں سوچ رہا ہوں اتنے دن بغیر میری آواز سنے تم رہ کیسے لیں؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں الحمدللہ بہت خوش اور سکون سے رہی، تمہارے طعنوں اور ہمیشہ اپنی حسن کی تعریفوں سے دور۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی تھی۔ مان لو حالے حیات، تم نے عمر حیات کو بہت مس کیا۔ عمر مسکراتے ہوئے بلند آواز میں بولا تھا۔ حالے دھیان دیے بغیر آگے جانے لگے۔ اسی لمحے درمیان میں رکھی چھوٹی سی میز پہ رکھا ڈیکوریشن پیس نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ حالے نے بے اختیار اپنا ماتھا چھوا تھا۔ ماشاء اللہ، توڑ دیا؟ 2 اور توڑو، میں تو چرس بیچ کر کماتا ہوں۔ وہ اس کے طنز پر مڑی تھی۔ چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ اللہ، کتنا بولتے ہو تم! اللہ اللہ، سنتی تو تم ایک بھی نہیں۔ اسی کے انداز میں بولا تو حالے نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ تم کیوں کرتے ہو میرے ساتھ ایسا؟ وہ عاجز آ گئی تھی۔ عمر مسکراتے ہوئے آگے کو ہوا۔ کچھ دن پہلے تم خود ہی شکایت کر رہی تھی کہ تمہاری کوئی نند نہیں ہے اور نہ ہی ساس کو فیملی پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے، تو اب میں ان دونوں کی کمی پوری کر رہا ہوں۔ کیسی ہے میری پرفارمنس؟ میں تھوڑی دیر اور رو لوں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ رونا ہے تو کوئی اور جگہ دیکھو، میرا حسین ہاتھ تمہارا تکیہ نہیں ہے۔ وہ ہاتھ جھلاتے ہوئے بولا۔ عمر! وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ عمر اچھا اب کچھ نہیں کہتا والے انداز میں اٹھا تھا۔ اب وہ اس کے قریب کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ حالے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی۔ اس آدمی کے ساتھ گزارا مشکل تھا، ناممکن نہیں۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر ڈاکٹر غزالہ روحی کی کلینک چلی آئی تھی۔ آج کا سفر لمبا اور تھکا دینے والا تھا۔ وہ اس عورت کے پاس کئی بار آ چکی تھی، لیکن جتنا لمبا سفر آج لگا تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس نیلے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ آج پھر بھورے بال
چہرے کی طرف میں گر رہے تھے۔ آج پھر وہ مضطرب تھی۔ غزالہ روحی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم بلیم گیم کھیلنا چاہتی ہو؟ کیا تم دماغ کو کیسے آزاد کرنا چاہتی ہو؟ یہ ضروری حال ہے، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ جب تک اصل مجرم کو بلیم نہیں کرو گی تمہارا دماغ اسی طرح تھکا رہے گا۔ حالے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ میں خود ہوں۔ وہ شکست خوردہ تھی۔ روحی نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ میں سیلف بلیمنگ کی بات نہیں کر رہی حالے، میں سیلف بلیمنگ نہیں کر رہی۔ اس نے اپنے الفاظوں پہ زور دیا۔ میں حالے سلطان، میں اپنی کہانی کی ولن خود ہوں۔ میں کبھی اپنے حق کے لیے نہیں بول سکی۔ میں نے خود کو بے توقیر کہا۔ میں نے ڈاکٹر، وہ انگلی سے سینے پر دستک دے رہی تھی، میں نے کسی انسان کو یہ حق دیا کہ وہ مجھے ذہنی مریض بنا دے، مجھے اپنا غلام بنا دے، کیونکہ میں ایک لالچی لڑکی تھی۔ مجھے میری ماں کی توجہ چاہیے تھی۔ وہ ہلکی ڈسٹرب آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہاں، میں بھی نیڈی اور ڈسپریٹ تھی۔ اپنی ماں کی محبت کے لیے میں ایسی تھی۔ اسی لیے میں نے سب برداشت کیا، ہر بات جو وہ محرمہ مجھ سے کرتی تھی، ہر وہ ظلم جو اس نے میرے ساتھ کیا، میں اس میں شامل تھی۔ اس کی آنکھیں بھر رہی تھی۔ روحی یک ٹک اسے دیکھی گئی۔ میں وہ مظلوم تھی جو اپنے لیے جان بوجھ کر آواز نہیں اٹھاتی تھی، کیونکہ میں لالچی تھی، کیونکہ میں محبت کھو جانے سے ڈرتی تھی، میں بزدل تھی۔ میں کیا کرتی؟ یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ اگر میری ماں مجھے میرے حصے کا پیار دے دیتی تو میں ایسی نہ بنتی۔ اس کی آنکھیں زاروں قطار بہہ رہی تھیں۔ ہر انسان اپنی کہانی میں کہیں نہ کہیں ولن ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ریڈ فیلنگز اگنور کر کے کسی انسان کو اپنی زندگی میں آنے دیا اور اس نے آپ کو ہرٹ کیا تو ولن وہ نہیں، آپ خود ہیں۔ میں بہت ہرٹ ہوں ڈاکٹر، میں بہت زیادہ ہرٹ ہو گئی ہوں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں محرمہ شامل تھی۔ اس بات نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ میں ایک لمبا عرصہ کسی پہ یقین نہیں کر سکوں گی۔ میں ایک لمبا عرصہ دوست نہیں بناؤں گی۔ میں بہت بری طرح ٹوٹ گئی ہوں۔ میں کیا کروں؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں دی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ تم ہرٹ ہو، سمجھ آتا ہے، لیکن تم شاکڈ نہیں ہو، روحی سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ تم کیوں شاکڈ نہیں ہو؟ کیا تمہیں محرمہ پہ شک تھا، یا پھر تم یہ بات 3 دن پہلے نہیں جانی تھی؟ تمہیں یہ بات پہلے سے پتہ تھی؟ او میرے خدایا، تمہیں یہ بات پتہ تھی نا؟ اس نے جیسے پہلی حل کر لی تھی۔ حالے نے شکستگی سے چہرہ اٹھایا تھا، گیلی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا اور دیر سے اس بات میں سر ہلایا۔ جادو اس کی منشا نہیں، مجبوری تھی۔ میں جانتی تھی یہ کون لکھ سکتا ہے۔ اس نے جیسے اعتراف کیا ہو۔ میں جان گئی تھی جب عمر مجھ سے پوچھنے آیا تھا۔ میں اسی دن جان گئی تھی، لیکن بس چپ تھی۔ وہ یاسیت سے بول رہی تھی، آواز میں رنج تھا۔ میں چاہتی تھی یہ جھوٹ نکل آئے، میں چاہتی تھی میرے اندازے غلط ہوں، لیکن نہیں ہو سکے۔ ہاں، میں شاکڈ ہوں، کیونکہ میرے شوق کا فیس گزر چکا ہے۔ میں اب قبول کر چکی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر، کوئی انسان اٹھ کر یوں ہی ہماری کہانی کا ولن نہیں بن جاتا۔ ہم اسے یہ موقع دیتے ہیں۔ وہ روحی کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جس طرح ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں اسی طرح ریلیشن شپ سگنلز بھی ہوتے ہیں۔ ایک سرخ بتی کئی بار جلتی بجھتی ہے، اس پر رک جانا ہوتا ہے، اپنی یا سامنے والے کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ لیکن میں نہیں رکی۔ اس نے جیسے خود کا مذاق اڑایا ہو۔ میں نہیں رکی، کیونکہ اگر رک جاتی تو میرے لیے مزید مشکل بن جاتی۔ میں ڈر گئی تھی۔ میرے لالچ اور محبت کی بھوک نے مجھے سب سہنے پہ مجبور کیا۔ محرمہ میری کہانی کی ولن نہیں ہے، میں اپنی کہانی کی ولن ہوں۔ جب میں اپنے لیے نہیں بول سکی، اپنے لیے نہیں اٹھ سکی، جب میں نے نہ چاہتے ہوئے اس کا ظلم برداشت کیا، تو میں مظلوم نہیں ہوں، میں ظالم ہوں۔ اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا ہے میں نے۔ اس نے اب سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ روحی آگے کو ہو بیٹھی۔ دیکھو حالے، ہم چاہے ظالم تھے یا اپنے ساتھ اچھے نہیں کر رہے، لیکن کسی بھی انسان کو حق نہیں تھا کہ وہ ہمارے جسم یا روح کو تکلیف دے۔ چلو اگر اس نے دی بھی اور ہم نے سہ لی تو اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ عورت تمہارے بچوں تک آ گئی ہے، حد ختم ہو چکی ہے۔ حالے کی آنکھوں میں مرچیں سی بڑھنے لگی تھیں۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم ظالم کا ہاتھ روک سکو، اس کا ظلم روکو۔ تمہاری مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ بس کر دو۔ جاؤ حالے سلطان، اسے پوچھو، اسے کس نے یہ حق دیا اسے کہ تمہارے ساتھ برا کرے؟ اگر نہیں پوچھو گی تو ایک بار پھر اپنی جان کے ساتھ ظلم کرو گی۔ حالے ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا میرے ساتھ ہوا کچھ بھی ظلم بدل سکتا ہے؟ روحی مسکرائی تھی۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے اندر کے پچھلے گلٹ نکل جائیں گے، تمہارے دماغ پر سکون ہوگا، تمہارا جسم اور دل تم سے خوش ہوں گے کہ تم ان دونوں کے لیے بولی ہو۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اور اگر وہ حد ختم ہو جائے تو اس کے خلاف بول اٹھنا چاہیے؟ حالے کچھ نہیں بولی، اس نے بس سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ حالے کچھ سوچ رہی تھی اور روحی اس کا دماغ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اپنی ماں کو معاف کیوں نہیں کر دیتی حالے؟ اس کی بات پہ حالے کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے کھینچ کر تھپڑ دے مارا ہو۔ وہ سن ہو گئی۔
جب تم چھوٹی تھیں تب تمہیں تمہاری ماں کا پیار نہیں ملا، میں مانتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بت بنی حالے کو دیکھتے ہوئے بولتی نہیں، لیکن بچوں کے پاس ماں باپ کا پیار پانے کے ہزاروں طریقے ہوتے ہیں، تم نے کوئی طریقہ کیوں نہیں اپنایا؟ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تم ایگوئسٹک تھی، تم نے بھرم رکھ لیا کھوکھلے بہادروں کی طرح، ماتھے پہ لیبل سجا لیا کہ تمہیں ماں کی ضرورت نہیں، حالانکہ تمہیں تھی۔ روحی زور دے کر بولی تھی۔ حالے نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر چپ کر گئی۔ تم اپنی ماں کے آگے جھکنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ تم پہ شروع سے ہی بہت سارے بوجھ ڈال دیے گئے تھے۔ تم مزید جھکتی تو شاید گر جاتی، لیکن گرنا تو برا نہیں ہوتا، گر کر اٹھ نہ پانا برا ہوتا ہے۔ تم یہ نہیں سمجھی۔ حالے نے لب آپس میں پیوست کر لیے۔ دل کو اندر سے کوئی جکڑ رہا تھا۔ ماؤں کو معاف کر دینا چاہیے حالے، کیونکہ مائیں ہمیشہ معصوم ہوتی ہیں۔ کبھی اپنی ماں سے زیادہ معصوم کوئی انسان دیکھا ہے؟ حالے نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے شاید اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو، لیکن بہرحال وہ تمہاری ماں ہے۔ انہیں معاف کرو تاکہ دل کے بوجھ ہلکے ہو سکیں۔ ماں باپ تو اولاد کو قتل بھی معاف کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیوں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو قتل سے بھی بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ نئی شروعات کرو حالے سلطان، کسی مہر، کسی شمس اور کسی فروا کو حق نہیں کہ تمہیں اذیت دے، تم پہ بس تمہارا حق ہے۔ وہ نرمی سے بولی تو حالے نے نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلا دیا اور ایک گہری سانس خارج کی، ایک تازہ سانس، اپنے ساتھ انصاف اور ایک نئی زندگی کے نام۔ معراج سلطان کے آفس میں بیٹھا عمر حیات کام میں مصروف دکھائی دیتا تھا۔ لیپ ٹاپ پہ کھٹاکھٹ ٹائپ کرتے ہوئے اس کا دھیان کہیں اور نہیں جا رہا تھا، وہ فوکس تھا۔ اس نے سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی، کوٹ سٹینڈ پہ ٹنگا تھا، بال حسب عادت ماتھے پہ گرائے ہوئے تھے۔ دفاتر آفس کا دروازہ ہلکے سے بجا تھا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ آنے والا شمس سلطان ہی ہوگا۔ اس کی توقع کے عین مطابق شمس اندر آیا تھا، ایش گرے ٹو پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، وہ تر و تازہ لگ رہا تھا۔ عمر اس کی موجودگی محسوس کر چکا تھا لیکن سر نہیں اٹھایا۔ شمس اس کے اس رویے کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ متوازن چال چلتا ہوا آیا، عمر کے سامنے والی کرسی کھینچی اور ہاتھ میں پکڑی فائل میز پہ دھر دی۔ کیا تم میرا ایک حکم مانو گے؟ میں آپ کا ملازم نہیں ہوں، پارٹنر ہوں، سو آپ مجھ سے فیور لے سکتے ہیں، حکم نہیں دے سکتے۔ عمر نے ٹوکا تھا۔ شمس مسکرا دیے۔ نہ جانے کیوں انہیں یہ آدمی برا نہیں لگتا تھا۔ یہ فائل اپنی بیوی کو دے دو، اس میں وہ ساری رقم کی ڈیٹیل ہے جو میں ہر ماہ بھائی کو اپنی کمپنی سے دیا کرتا تھا، چند ماہ سے نہیں دے سکا۔ وہ ایک پل کو رکا تھا، عمر کے ٹائپ کرتے ہاتھ بھی رک گئے۔ لیکن اب میں سب فکس کر لوں گا، وہ ایک عزم سے بولا تھا۔ میں حالے اور حسن کو اتنی ہی رقم دیا کروں گا جتنی ان کا حق ہے۔ میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری مدد کر دو گے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں اپنی بیوی کے لیے کما سکتا ہوں، اسے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر سنجیدگی سے بولا تھا۔ شمس کی آنکھوں میں اب گرد تھا۔ انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو، مجھے ہے۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں عمر، کبھی بھی اپنے بھائی کا برا نہیں چاہتا تھا۔ اٹ جسٹ ہیپنڈ، وہ بے بسی سے بولا، اور میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن میں ان کے بچوں اور بیوی کے لیے بہت کچھ کروں گا، تم دیکھ لینا، میں فرشتہ بن کر دکھاؤں گا۔ عمر نے استدعائیت سے سر جھٹکا۔ ان کے بچوں کو صرف اور صرف ہیون چاہیے، دے سکتے ہیں؟ شمس اس کی بات پر ٹھہر گیا۔ ظاہر ہے اس کا جواب نہ ہی ہوگا، لیکن خیر، میرا ان سب سے کوئی تعلق نہیں، آپ میرے پارٹنر ہیں، آپ کو فیور دوں گا۔ یہ فائل اور آپ کے آئندہ بھیجی جانے والی رقم حالے اور حسن قبول کر لیں گے۔ شمس ممنونیت سے اسے دیکھے گئے۔ کل میں اپنے گھر میں ایک فیملی ڈنر رکھ رہا ہوں، کیا تم اپنی بیوی کو لے آؤ گے؟ میں خاندان جوڑنے پہ یقین رکھتا ہوں، سو فکر نہ کریں، میں لے آؤں گا۔ آپ بس اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ آپ کی بیوی کسی قسم کی بدمزگی نہ کریں۔ عمر متانت سے بولا تھا۔ ارے نہیں، اس کی فکر مت کرو، ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ آپ کچھ برا نہیں ہوگا۔ وہ حالے کے ساتھ اپنے تعلقات درست کر لے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بس کل رات آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ شمس اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عمر نے بس سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ ہم دونوں ان الفاظوں کا پیچھے کیا راز تھا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ مصروف سی شاعرہ پہ واقعہ غزالہ روحی کی کلینک سے جب وہ باہر نکلی تو اس کے سامنے ہی کوئی کھڑا تھا، گاڑی سے ٹیک لگائے، مسکراتے ہوئے اس کو دیکھتا ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ بھی مسکرائی تھی، ایک بھرپور مسکراہٹ۔ تم سے برداشت نہیں ہوا نا میرا باہر آنا؟ کیفے چھوڑ چھاڑ نکل آئے تم بھی، وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی۔ ہارون مسکرایا تھا۔ ہم دونوں باس ہیں، اگر کیفے تمہارے غریب شوہر جیسے آدمی کا ہوتا تو الگ بات تھی۔ ہم جب چاہیں گھوم پھر سکتے ہیں میڈم۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا، پھر اپنی طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر آ کر بیٹھا۔ اگر میرے غریب شوہر نے تمہارے یہ القابات سن لیے نا، زبان جلا دے گا تمہاری۔ فکر نہ کرو، وہ حسن پرست آدمی مجھ سے نہیں الجھے گا۔ جانتا ہے میں چہرہ بنانے میں کس قدر مہارت رکھتا ہوں۔ کیا ہو جو میں اس کی ایک آنکھ بھینگی کر دوں؟
وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا، نیلا توتھا کھا کر مارے گا خود کو یا پھر چوک پہ پھانسی لگا لے گا۔ یہ آواز پچھلی سیٹ پہ بیٹھے حسن کی تھی۔ حالے نے مڑ کر اس کو گھورا تھا۔ شرم کرو، بہنوئی ہے تمہارا، تمیز سے بات کرو اچھا۔ وہ اسے گھرک رہی تھی۔ ہارون مسکراتے ہوئے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ریسٹورانٹ بیٹھے تھے، گول میز کے اطراف میں سجی کرسیاں اور چھت سے لٹکتے کرسٹل بالز والے خوبصورت ریسٹورانٹ میں میز پہ ڈھیر سارا کھانا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہاری، ہم اس طرح کھانا کھانے نہیں آئے، خالہ یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ ہارون بھی اداس سا مسکرایا۔ تم عمر کے ساتھ رہ رہ کر کنجوس ہوتی جا رہی ہو، اسی لیے۔ وہ اسے اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، سو بات بدل گیا۔ وہ کنجوس نہیں ہے، بس پیسے میں اس کی جان اٹکی رہتی ہے، ورنہ مجھ پہ خرچ کرنے میں تو بہت اچھا ہے وہ۔ خالہ فخر سے مسکرائی تھی۔ بلی کے خواب میں چھیچڑے، عمر حیات کے بس میں ہو تو وہ کھائے اور پانی سونگے، تو وہ ہوا کھائے اور پانی سونگے، لیکن پیسہ خرچ نہ کرے۔ حسن نے ہاتھ جھلایا تھا۔ خالہ تب گئی تھی۔ ہم لوگ یہاں ساتھ وقت گزارنے آئے ہیں، یہاں پہ میرے شوہر کو ڈسکس کرنے۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ گینڈے۔ اسے چھوڑو حالہ، تم میری بات سنو۔ وہ جو عالیہ تھی نا، ہماری کلاس فیلو، اس نے ارحم کو ڈمپ کر دیا ہے، اور وہ جو رحمان تھا نا، ہیٹ والا، اس نے شادی کر لی اپنی ایکس کے ساتھ۔ ہارون ایک بار پھر اپنے خبری موڈ میں آ چکا تھا۔ حالہ نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ اللہ اللہ، اس رحمان نے شادی کر لی؟ بلایا کیوں نہیں ہمیں؟ اور اس کی منگیتر کا کیا بنا پھر؟ وہ کھانا چھوڑ اب متجسس تھی۔ ہارون نے جوس کا گھونٹ بھرا۔ ہونا کیا تھا، وہ آج کل ٹک ٹاک پہ سیڈ ویڈیوز بنا رہی ہے اور انسٹا پہ بھی ریلیشن شپ ایڈوائس دیتی ہے۔ تم ان کو فالو تو کرو نا۔ رکو، میں تمہیں اکاؤنٹ بھیجتا ہوں۔ ہارون نے اپنا موبائل نکال لیا تھا۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، کسی کا بریک اپ ہو، کسی کا نیا تعلق بنے، شادی ہو یا پھر جھگڑا، ہر بات پہ اسی طرح ڈسکشن کرتے تھے۔ کچھ عرصے پہلے جو فاصلہ آ گیا تھا وہ ایک بار پھر پر ہونے لگا تھا۔ حسن ان دونوں کی باتوں سے بور ہو گیا تھا۔ قریبی کسی میز پہ اس کی کلاس فیلو آ کر بیٹھی تھی، سو اب وہ اس کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ ہارون اور حالہ اکیلے تھے۔ تم کیسے ہو ہاری؟ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہارون مسکرایا تھا۔ مجھے کیا ہوگا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں، بس کیفے تھکا رہا ہے، بزنس آسان نہیں ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ حالہ اب بھی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اپنا کام چھوڑ اس وقت میرے پاس ہو، تاکہ میرے برے وقت میں مجھے اچھا محسوس کروا سکو۔ تم ساتھ ہو، دل ہلکا ہے، لیکن مسائل صرف میرے نہیں ہیں ہاری، تمہارے بھی ہیں، سو برابری کی سطح پہ آؤ اور بتاؤ کیا تم ٹھیک ہو؟ ہارون کے دل کو تقویت ہوئی تھی۔ وہ واقعی ٹاکسک نہیں رہی تھی، وہ خود کو بدل رہی تھی۔ ہارون اور اس کا تعلق برابری کی سطح پہ آ رہا تھا۔ دونوں کو چانس دینے چاہیے۔ اگر ایک غلطی پہ دوست چھوڑ جائے تو ایک دن ہم تنہا رہ جائیں گے۔ میں ٹھیک ہوں عالے، اب واقعی ٹھیک ہوں، بس اگلے ہفتے میری پینٹنگز کی ایگزیبیشن ہے، اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس پہ بات ختم کرتے ہوئے چاولوں کا چمچ منہ میں رکھا تھا۔ نروس ہو؟ حالہ نے نرمی سے پوچھا۔ ہم آرٹسٹ ہو گئے، نروس نہیں ہوتے۔ میں جانتا ہوں میری پینٹنگز کبھی دنیا کے عجائب میں شمار نہیں ہوں گی، نہ ہی میں ان سے کما سکوں گا، اور نہ ہی میں کوئی بے حد امیر اور مشہور آدمی بن جاؤں گا جیسے ڈراموں اور فلموں میں ہوتا ہے۔ یہاں آپ کا دل ٹوٹا اور یہاں آپ نے محنت شروع کی اور آپ بے حد مشہور ہو گئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے۔ لیکن میں خوش ہوں، کیفے سے کمائی ہو جاتی ہے اور پینٹنگز مجھے خوش رکھتی ہیں، میں ہیل ہو رہا ہوں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ حالہ مسکرائی تھی۔ ہارون اس کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ دونوں اب ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ دوستوں کا ساتھ آپ کو کس قدر ہلکا پھلکا کر دیتا ہے نا؟ شام گہری ہو کر آسمان پہ پھیلی تو آسمان اپنا نیلا رنگ بدل کر سیاہ ہونے لگا تھا۔ ستارے سارے آسمان پہ پھیلے ہوئے تھے۔ نومبر کی ٹھنڈی ہوائیں کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھیں۔ گو کہ کراچی میں زیادہ ٹھنڈ نہیں پڑتی تھی، لیکن پھر بھی موسم اچھا خاصا ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے ہی خوشگوار سے موسم میں عمر حیات کے کمرے میں جاؤ تو حالہ سلطان سنگھال میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ عمر اس کے عقب میں بیڈ پہ بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ پہ گاڑیوں کے نئے ماڈل دیکھتا ہوا، ساتھ ہی ہر 5 منٹ بعد سردار کو کال کرتا ہوا۔ حالہ اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی، سست روی سے، اداسی سے۔ تمہارے بالوں کا رنگ خراب ہو رہا ہے، وہ اس طرح لیپ ٹاپ پہ سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ حالہ چونک گئی تھی، پھر بالوں کو آگے کیا۔ ان کا رنگ واقعی خراب ہو رہا تھا، وہ کھردرے بھی ہو گئے تھے۔ کل جا کر ان کا کلر چینج کرواؤ، واپس اپنے بلیک ڈائی پہ آ جاؤ، تمہارے بال ویسے خوبصورت تھے۔ حالہ مسکرائی تھی۔ بالآخر اس نے کسی چیز کی تو تعریف کی تھی۔ اچھا، تمہیں میرے سیاہ بال پسند تھے؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی۔ ویسے عمر، میں نے سنا ہے تم میری محبت میں فیل ہو گئے تھے۔ آپ کے عمر نے سر اٹھایا تھا، آنکھوں میں کچھ خفگی تھی۔ ویسے حالہ، میں نے سنا ہے تم لوگوں کو جا کر کہتی ہو میری آواز اس کرائے ارض کا سب سے خوبصورت ساؤنڈ ہے۔ وہ بھی عمر تھا، کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔
حالے کو شک ہی تو لگا تھا، یہ میرا پرسنل سیشن تھا عمر، روحی نے تم سے کیسے شیئر کیا؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ سب کچھ روحی نے نہیں بتایا، آپ کے ہینڈ بیگ میں وائس ریکارڈر لگایا تھا میں نے، وہ کہتے ہوئے اٹھا تھا اور بیڈ کے کنارے آ کر بیٹھا۔ حالے اب بھی خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آؤ تمہارے بالوں میں تیل لگا دوں۔ وہ بیڈ کی پائنتی کے قریب آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور مسکراتے ہوئے آفر کر رہا تھا۔ حالے بھی مسکرائی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں نیچے فرش پہ بیٹھی تھیں، ہاتھ میں تیل سے بھری چھوٹی سی پیالی اٹھا رکھی تھی، جس میں سے وہ وقفے وقفے سے تیل ہاتھ میں بھرتا تھا اور اس کے بالوں میں لگاتا تھا۔ آج شمس آیا تھا میرے پاس، تمہارا حصہ دینا چاہتا ہے وہ، اور کل ڈنر پہ بھی بلا رکھا ہے۔ میں ہاں کہہ آیا ہوں۔ حالے نے جواب نہیں دیا، وہ بس سنتی رہی۔ کل ہم جائیں گے، تم چاہو تو مہر کو کنفرنٹ کر سکتی ہو، اس سے بات کرو، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے بولا، پھر ایک پل کو ٹھہرا، کیا تمہیں اعتراض ہوگا اگر میں اپنے بابا کو گھر لے آؤں؟ وہ ہتھیلی سے اس کے سر میں مالش کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، دور کہیں شاید وہ جواب جانتا بھی تھا۔ حالے چند پل خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، وہ تمہارے ابا ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر تم انہیں یہاں لے آؤ، لیکن میں تم سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے کچھ وقت دو۔ میرے دل میں ان کے خلاف بہت کچھ ہے، بس تھوڑا وقت دو تاکہ میں خود کو سمجھا سکوں۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا حالے اتنی جلدی دل سے بات نہیں نکالے گی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، تم مجھے پیسے دو تاکہ میں نیا ہیئر کلر کرواؤں، ہیئر کٹ لوں اور کیریٹن ٹریٹمنٹ بھی۔ ہاں میرے باپ کی شوگر مل لگی ہے نا، یا پھر میرے پاس کوئی درخت ہے جہاں پیسہ اگتا ہے، 50 روپے والا جیو کلر لگاؤ اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ حالے حسب توقع بھڑک گئی تھی۔ چھوڑو میرے بال، کوئی ضرورت نہیں ان سب کی، پیسے دیتے وقت تو تمہاری جیب میں سانپ بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا؟ وہ اٹھنے لگی تھی، لیکن عمر نے اس کو دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ واپس بٹھا دیا۔ لے لو، جتنے پیسے چاہیے لے لو، وہ جل کر بولا تھا۔ جس حساب سے تم خرچہ کر رہی ہو نا، مجھے لگتا ہے عنقریب 3 تلوار کے چوک پہ بھیک مانگوں گا۔ اور مزے کی بات بتاؤں عمر، تمہیں کوئی بھیک بھی نہیں دے گا، وہ مزے سے بولی تھی۔ اب تم مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہو۔ جب میں اماں کی کوکنگ کلاسز میں کھانا بنایا کرتا تھا نا، تو لڑکیوں کے کھانے جل جاتے تھے، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے نظر نہیں ہٹاتی تھیں، وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ اب ظاہر ہے تم بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہی ہوں گے۔ عمر نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ لو، میں بھلا کیا کرتا، ذرا سے اپنے ڈمپلز کی نمائش کر دیتا اور لڑکیوں کے دلوں پہ چھریاں چل جایا کرتی تھیں۔ عمر، اب یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، نہ ہو کہ میری برداشت کی حد ختم ہو جائے، حالے نے وارن کیا تھا۔ ویسے سوچنے کی بات ہے حالے، تم اگر ابھی ان بے ضرر لڑکیوں سے جل رہی ہو، تب کیا ہوگا جب مجھے جنت میں 70 حوروں کے ساتھ دیکھو گی؟ وہ اب اس کے بالوں کی چٹیاں گوند رہا تھا۔ حالے نے اپنے بال چھڑوائے تھے، اب وہ پلنگ کی پائنتی پہ اپنا سر ڈھلکائے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ جنت میں جانے والوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے نا؟ ہاں بالکل ہوتی ہے، عمر نے تائید کی تھی۔ پھر میں جنت میں جا کر دعا کروں گی کہ اللہ سائیں تمہیں جہنم میں پھینک دیں، نہ حوریں ہوں گی نہ جلن۔ عمر کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ حالے مسکراتے ہوئے اٹھی تھی۔ میں تو پچھلے 5 منٹ سے کچھ بولا ہی نہیں، تمہارے علاوہ کسی لڑکی کو دیکھنا بھی حرام ہے مجھ پہ۔ وہ گھبرا ہی تو گیا تھا۔ حالے مسکراتی ہوئی اب اپنے بالوں کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ دھمکی کام کر گئی تھی۔ اگلی رات وقت 9:30 بجے کے قریب سلطان منزل میں آج بچھی ہوئی کھانے کی میز تو یوں لگتا تھا جیسے کسی محل کا شاہی کھانا ہو۔ کون سا کھانا تھا جو آج وہاں موجود نہیں تھا؟ کون سا مشروب تھا جس کی کمی محسوس ہوتی تھی؟ خوش گپیوں کے درمیان کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سربراہی کرسی پہ شمس بیٹھے تھے، ان کی دائیں طرف سفیر اور اس کے ساتھ مہرمہ، اسی طرح بائیں جانب حالے سلطان تھے اور اس کے ساتھ بیٹھا عمر حیات۔ حالے کے ساتھ والی کرسی پہ یوسف سلطان بیٹھے تھے۔ وہ حالے کی موجودگی سے بے تحاشا خوش تھے اور آج انہوں نے اسی لیے سربراہی کرسی چھوڑ کر حالے کے ساتھ والی کرسی چن لی تھی۔ حالے سب سے بات کر رہی تھی، دادا سے، اپنی ماں سے، فروا سے، اور یہاں تک کہ سفیر سے بھی۔ سفیر نے بھی اس سے ہلکی پھلکی بات کی تھی، وہ چاہے ماضی میں جیسا بھی رہا ہو، لیکن ایک ماضی وہ بھی تھا جس میں سفیر اس کا بہترین دوست رہا تھا۔ عمر تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ یوسف سلطان نے سرگوشی کی تھی۔ حالے مسکرا دی، وہ کم از کم اس آدمی سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ بہت خیال رکھتا ہے دادا جان، بہت اچھا ہے، تھوڑا پیسے کے معاملے میں کنجوس ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ وہ بھی انہی کی طرح سرگوشی کر رہی تھی۔ یوسف سلطان تو پھولے نہیں سما رہے تھے۔ آج حالے بالکل نارمل تھی، نہ اس نے پچھلی باتیں دہرائی تھی، نہ اس نے کوئی بات کہی تھی۔ معراج کے شاگرد ہے، کنجوس تو ہوگا نا، ویسے ایک بات ہے، لڑکا ہینسم ہے۔ دادا کی بات پہ حالے نے ان کو گھورا تھا۔ میں کیڑی گھر چھے ہاں، میں کون سا کوئی کم ہوں؟
وہ اس کی بات میں نم آنکھوں سے ہنس پڑے تھے۔ میرے کو سرائیکی اج کے پہلے اتنی میٹھی کڑھے کا نہیں لگی، مجھے سرائیکی آج سے پہلے اتنی میٹھی کبھی نہیں لگی۔ وہ کہہ رہے تھے، مجھے معاف کرنا حالے، میں مجبور اور کمزور تھا، تمہاری جدائی اب میرے بس کی بات نہیں ہے، تم مجھے اب مت چھوڑنا۔ وہ جیسے التجا کر رہے ہوں، حالے کے دل کو کسی نے پکڑ کر دبایا ہو۔ اس نے زخمی آنکھوں سے سامنے بیٹھی مہر کو دیکھا جو انہی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں کو کوئی اور دور نہیں کر سکتا دادا، وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ سب کھانا روک کر اسے دیکھے گئے۔ ہم ایک خون ہیں، ایک نسل ہے، میں آپ کے بیٹے کا خون ہوں، میں آپ کی اولاد میں سے ہوں۔ ہم میں فاصلے آ سکتے ہیں، بدگمانی آ سکتی ہے، لیکن تیسرا نہیں آ سکتا، ہے نا دادا؟ وہ کہے تو یوسف سلطان سے رہی تھی، لیکن اس نے آنکھیں مہر کے چہرے پہ گاڑ رکھی تھیں۔ یوسف سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما تھا، حالے ان کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ اب بس مہر کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ آنکھوں میں تپش لیے حالے کو دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ حالے، تمہیں اپنی شاپنگ دکھاؤں، تمہیں دیکھنی تھی نا؟ وہ لفظوں پہ زور دے رہی تھی۔ مہر، بیٹے اسے کھانا کھا لینے دو، شمس نے ٹوکا تھا، لیکن حالے میں واقعی دیکھنا چاہتی ہوں کہتے ہوئے اٹھی تھی۔ عمر نے ایک نظر حالے کو دیکھا، حالے نے پلک جھپک کر اسے تسلی دی تھی۔ ان دونوں کا رخ اب کے مہرماں کی کمرے کی جانب تھا۔ نہ جانے کیا تھا جو اب ہونے جا رہا تھا۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھی۔ بھوری آنکھوں نے سیاہ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ چلی جاؤ حالے پلیز، اس کی آنکھوں میں منت تھی، اس کے لہجے میں منت تھی۔ مجھے میرا جواب دے دے، میں چلی جاؤں گی، لیکن آپ جانتی ہیں میرے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، میں ہمیشہ یہیں رہوں گی، سفیر کے دل میں اور دادا کے دل میں۔ آپ مجھے وہاں سے کیسے نکالیں گی؟ حالے کی آواز میں رنج تھا۔ مجھے بس میرا جواب دیں، کیوں؟ آخر آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو تو مجھ سے محبت تھی نا؟ وہ نہیں رونا چاہتی تھی، لیکن آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ مہرماں نے چند پل اس کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے فرش پہ بیٹھ گئی۔ میں تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں حالے۔ اس نے اپنا ہاتھ حالے کے چہرے پہ رکھا۔ تم میرے لیے آج بھی ضروری ہو، میں آج بھی تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ گیلی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہاں میں مانتی ہوں میری وجہ سے تمہیں بہت کچھ سہنا پڑا، بہت کچھ برداشت کرنا پڑا، لیکن حالے کیا میں نے بچپن سے یہی سب نہیں سہا؟ کیا میں نے ایک پرفیکٹ لائف سٹائل گزاری؟ کیا میں تمہاری وجہ سے اگنور نہیں ہوئی؟ کوئی مجھے نہیں دیکھتا تھا کیونکہ آگے تم تھیں، لیکن میں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ کیا میں نے کی؟ حالے نے سختی سے لب بھینچ لیے، وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تم سے محبت کا حق ادا کیا، اور آج اگر تمہیں مجھ سے محبت کرنے کا حق ادا کرنا پڑ رہا ہے تو تم پیچھے ہٹ رہی ہو۔ کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے تمہیں تب محبت دی جب تمہاری سگی ماں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا؟ تعصب سے پوچھ رہی تھی وہ۔ کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے ہر بات میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہو؟ میں نے بہت کچھ غلط کیا تھا، اب بھی کر رہی ہوں، لیکن تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ حالے کیا میرا تم پہ اتنا بھی حق نہیں؟ سفیر کو ڈرگز دینا، دادا کو ویل چیئر پہ بٹھا دینا، اسے کیسے جسٹیفائی کریں گی؟ یہ کیسی محبت ہے آپ کی جس نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا؟ اس کی آواز میں گہرا کرب تھا۔ یہ کیسی محبت ہے جس نے آپ سے قتل کروا دیا، جس نے مجھے ذلیل کروایا، میرا خاندان مجھ سے چھین لیا؟ کیا آپ اسے محبت کہتی ہیں؟ حالے کے لہجے میں حقارت تھی۔ یہی تو محبت ہے، ہر محبت میں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ میں نے تمہاری محبت میں بہت کچھ سہا، اب تمہاری باری تھی۔ ابا اور سفیر کے لیے میں نے خود کو بے وقار کر دیا، اب ان کی باری تھی۔ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ نبھا رہا ہے حالے۔ تمہیں اگر مجھ سے کبھی محبت رہی ہو تو تمہیں شکایت کا حق نہیں۔ کیا تم نے کبھی مجھ سے محبت کی ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ حالے نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ مہر کا دل رک سا گیا۔ مجھے آپ سے محبت کرنے کا وقت ملا ہی نہیں۔ آپ ضرورت بنی، خوف بنی، طلب بنی، لیکن آج تک مجھے لگتا ہے میں آپ سے محبت نہیں کر سکی، اور اب یہ جاننے کے بعد کہ آپ میرے باپ کے قاتل ہیں، میں آپ سے نفرت بھی نہیں کر پا رہی۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ مجھے آپ کے لیے کچھ محسوس نہیں ہو رہا، میرا دل خالی ہے۔ اگر کوئی آپ کو میرے سامنے مار دے تو مجھے فرق بھی نہیں پڑے گا، لیکن میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے مار کر بھی خود پہ ظلم نہیں کر سکتی۔ آپ میرے اغوا میں شامل تھیں، آپ نے سفیر کو تصاویر بھیجی اور اس کے بعد جو کچھ بھی کیا سب معاف کر دوں گی، لیکن جو آپ نے میرے باپ کے ساتھ کیا، میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حالے میں آپ کی محبت بس لینا جانتی ہے، آپ ہرس کی ماری عورت ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ محبت بس دینے کا نام ہے۔ آپ کسی کو مفلوج کر کے اسے جھکانا محبت سمجھتی ہیں، اور میں اس مفلوج جسم کو اپنے ہاتھ سے کھڑا کرنے کو محبت سمجھتی ہوں۔ آپ کسی کو ذہنی اذیت دینا محبت سمجھتی ہیں، اور میں اسی انسان کو ذہنی اذیتوں کے صد باب کو محبت سمجھتی ہوں۔ آپ کہتی ہیں آپ نے یہ سب سفیر کے لیے کیا؟ اس نے ایک پل کو رک کر مہر کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ جھوٹ کہتی ہیں، یہ سب کبھی بھی سفیر کے لیے نہیں تھا۔
یہ سب ہمیشہ آپ نے یوسف سلطان کے لیے کیا تھا۔ سفیر بس ایک کھلونا تھا جسے آپ نے استعمال کیا۔ حالے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مہرمہ اسے دیکھے گئی۔ اب بس مہرمہ، اب میں تمہیں مزید اپنے خون کے تعلقات سے کھیلنے نہیں دوں گی۔ اب ابا اور سفیر کے ساتھ مزید گیمز نہیں، اب مزید کسی کے باپ قتل نہیں ہوگا، کیونکہ… وہ رکی۔ مہر کو کچھ عجیب لگا۔ اندر آؤ سفیر سلطان۔ یہ الفاظ نہیں تھے، سیسا تھے۔ مہر جل کر راکھ ہو چکی تھی اور حالے کی آنکھوں میں ویسا ہی انتقام تھا جیسا اس روز شاہتاج کے گھر جانے پہ۔ وہ اندر آیا تھا۔ یہ سفیر کوئی اور تھا، بے یقین، شاکڈ، آنکھیں پتھرائی ہوئی، چہرہ شل سا جسم، وہ جیسے اپنے قدموں پہ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ حالے نے عمر کے نمبر پہ میسج چھوڑا تھا، سب کو لے کر آ جاؤ، جادو کرنے کو جلاوطنی کی سزا سنائی جائے گی۔ وہ اب گردن سیدھی کیے سفیر کو دیکھ رہی تھی۔ سفیر آگے آیا۔ مہرمہ کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، وہ ابھی سے مردہ ہو گئی تھی۔ میں ایکسپلین کر سکتی ہوں سفیر، اس کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ یہ سب اس طرح نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ حالے جھوٹی ہے، میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اس کے الفاظ بے ربط تھے، زبان پہ لکنت طاری ہو گئی تھی۔ سفیر بس اسے دیکھے گیا۔ لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی، کوئی ویل چیئر گھسیٹتا، کوئی ادھر آ رہا تھا۔ مہرمہ کو آج پتہ چلا تھا سماعتیں کتنا بڑا عذاب ہوتی ہیں۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس ٹو می؟ وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تو کبھی تمہارا برا نہیں چاہا مہر، میں تو تمہارا دوست تھا نا۔ وہ اتنا حیران تھا کہ حد نہیں۔ مہر کی آنکھوں میں بے بسی اور تیش کے مارے آنسو بھرنے لگے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے حالے کو دیکھا تھا، لیکن وہ نظریں پھیر گئی تھی۔ میں نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی اور تم اس حد تک گر گئی؟ تمہیں لگا میں پاگل ہوں؟ تم نے حالے کے ساتھ اتنا برا کیا؟ اب کہ سلطان منزل کے تمام مکین اندر آ چکے تھے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی گھٹیا عورت؟ سفیر پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ مہر سہم کر پیچھے ہٹی۔ فروہ نے باقاعدہ دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یوسف سلطان ناسمجھی سے سب دیکھ رہے تھے، باقی سب ریلیکس تھے، گویا سب جانتے تھے۔ میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں سفیر، میں آپ کو سب بتاتی ہوں، مجھے بس ایک موقع دیں، میں آپ کو ہر بات سمجھا سکتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیا سمجھاؤ گی تم مجھے؟ ہاں کیا سمجھاؤ گی؟ وہ چیخ رہا تھا۔ تم مجھے یہ سمجھاؤ گی کیوں تم نے میری منگیتر کا نام کسی اور کے ساتھ جوڑا، یا پھر یہ سمجھاؤ گی کہ کیوں تم نے میرے چچا کا قتل کیا؟ اس کی آخری بات پہ ہر ایک نے دم سادھ لیا۔ سفیر جنونی انداز میں گررا رہا تھا۔ تم مجھے یہ سمجھاؤ کہ آخر کیوں تم نے مجھے ڈرگز دینا شروع کی اور کیوں تم نے میرے دادا کو مفلوج کر کے بٹھایا؟ بولو، ورنہ آج میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ سفیر کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس کی حالت پہ کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا۔ مہرمہ بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ یہ جھوٹ ہے سفیر، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں آپ سے، ابا سے بہت محبت کرتی ہوں، میرا یقین کریں۔ اس نے قریب آنے کی کوشش کی تھی۔ سفیر پیچھے ہٹا تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو مہر، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہی تو ہے۔ اب وہ چلا نہیں رہا تھا، وہ بس پیچھے ہوتا گیا، یہاں تک کہ دروازے کے ساتھ کھڑا ہوا تمام لوگ خاموش تھے، تماشائی تھے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا سچ کیا ہے۔ ہمارے تعلق کی تو بنیاد ہی جھوٹی تھی، اور سفیر سلطان کبھی بھی جھوٹ پسند نہیں رہے۔ وہ سرد فیصلہ کن نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہر کا دل کام گیا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا، جس نام کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے تم نے اتنے جتن کیے، وہ نام میں ایک سیکنڈ کے اندر تم سے چھین سکتا ہوں۔ فروہ نے آگے بڑھ کر سفیر کی کہانی تھامنی چاہی، جسے وہ بری طرح جھٹک گیا تھا۔ میں سفیر سلطان ول شمس سلطان اپنے مکمل ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ساری آوازیں رک گئیں، سارے چہرے دھندلے ہو گئے، سب وجود بیکار ہو گئے۔ مہرمہ پتھر کا بت بن گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر سفیر کے منہ پہ ہاتھ رکھ دینا چاہتی تھی، لیکن یہ نہ جانے کیوں دنیا کا سب سے مشکل کام لگا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں مہرمہ۔ حالے نے ایک نظر عمر کو دیکھا تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ شر اور حسد کا انجام ہمیشہ برا رہا ہے۔ طلاق دیتا ہوں میں تمہیں، جاؤ، اب آزاد ہو تم۔ وہ حقارت سے کہتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑا تھا۔ آج تم بھی اس گھر سے نکل جاؤ گی جسے تمہاری وجہ سے حالے نکالی گئی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ مہرمہ کسی ڈلی کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ سفیر پلیز، وہ کہاں جائے گی؟ پلیز یہ مت کرو۔ فروہ منت کر رہی تھی۔ شمس آگے آئے تھے۔ اگر اب تم ایک لفظ ہی بولی تو میرے منہ سے 3 لفظ سنو گی، وہی 3 لفظ جو تمہارے بیٹے نے کہے تھے۔ تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے۔ وہ بے یقین سے بڑبڑائی تھی۔ آزما لو، وہ وثوق سے بولا۔ سفیر ان دونوں کی پرواہ کیے بغیر اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے کر جا رہا تھا۔ مہرمہ کوئی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شاید شوق تھی یا پھر شاید پتھرا گئی تھی۔ وہ اسے دروازے تک لا کر دروازے کی باہر کر چکا تھا۔
تمہاری اور میری طلاق ابھی نہیں ہوئی کیونکہ تمہارے پاس میری امانت ہے، لیکن یاد رکھنا یہ جس دن اس دنیا میں آئے گا تم یہی الفاظ ایک بار پھر سنو گی، ایک قاتل کے ساتھ تم رہ سکتی ہو، میں نہیں، حساب لوں گا میں تم سے۔ وہ دروازہ اس کے منہ پہ مارتا اندر چلا گیا تھا۔ رات آدھی بیت چکی تھی، عمر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر جا چکا تھا۔ فروا کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے، جیسے وہ بہو کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی کھو چکی تھی۔ کتنی بار، کتنی دیر تک وہ سفیر کے کمرے باہر کھڑی دروازہ بجاتی رہیں، کتنی بار اس نے کہا تھا کہ وہ بے قصور ہے، اسے گنتی بھول گئی تھی، اس کے بیٹے کو وہ بھول گئی تھی، تھک ہار کر واپس چلی گئی تھی۔ ہارے ہوئے شکستہ قدموں سے عمر اور مہر کی حقیقت بھی کھل چکی تھی۔ کوئی شوق تھا، کوئی انکاری، ہر ایک کے اپنے غم تھے، اپنے مسائل۔ رات کے اس پہر سفیر سلطان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس کا باپ اندر داخل ہوا۔ اس کا بیٹا فرش پہ بیٹھا تھا، گھٹنے سینے سے لگائے، سر گرائے، اس کی بھوری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، دل پھٹ رہا تھا، جیسے وہ بکھرا ہوا لگتا تھا۔ شمس چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب چلا آیا تھا، اسے دیکھ کر آج دل پسیجا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے ساتھ فرش پہ بیٹھ گیا۔ سفیر کچھ نہیں بولا، وہ بس خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد شمس نے بولنا شروع کیا۔ یہ زندگی ہے سفیر، اس میں اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، عورت کے لیے اس کو ضائع مت کرو۔ ان کی آواز نرم تھی، وہ ایک بری عورت تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ واقعی ایک بری عورت تھی۔ سفیر نے ان کی بات کاٹی۔ اس نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں سکھایا کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اگر تم ہار گئے تو کوئی بات نہیں، اگر تم گر پڑے ہو تو کوئی بات نہیں۔ وہ واقعی بری عورت تھی۔ شمس نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ آخر وہ کس کی بات کہہ رہا تھا؟ سفیر نے اسے بے نیاز اپنی روح میں کہہ گیا۔ اس نے مجھے ہمیشہ کہا، گردن اٹھا کر چلو۔ سفیر کی آواز گیلی اور رنجیدہ تھی۔ اسے مجھے بتانا چاہیے تھا کہ اگر گردن درد کرنے لگے تو کچھ دیر کے لیے کسی اپنے کے کندھے پہ سر رکھ سکتے ہو۔ اس نے کیوں نہیں بتایا ڈیڈ؟ وہ گردن موڑ کر کرب سے پوچھ رہا تھا۔ شمس اب سمجھے تھے، وہ اپنی ماں کی بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دھوکہ، جھوٹ، نفرت سکھائی۔ اس نے معاف کرنا، رحم دلی رکھنا نہیں سکھایا۔ اس نے غلطیوں پہ ان کو سدھارنا نہیں سکھایا، ان کو چھپانا سکھایا۔ سفیر اب رونے لگا تھا۔ وہ اتنے سالوں کے آنسو اب بہا دینا چاہتا تھا۔ وہ واقعی بری عورت تھی ڈیڈ، اور میرے لیے اس بری عورت کو آپ نے چنا۔ وہ رک رک کر کہہ رہا تھا، بولتے ہوئے بھی جسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ عورت میری پرورش اچھے سے نہیں کر سکی، اور اس عورت نے میری زندگی برباد کر دی ڈیڈ، مجھ سے میری محبت چھین لی۔ اگر آپ اسے اس دن اس ہوٹل میں طلاق دے دیتے تو میں اس طرح ذلیل نہ ہوتا۔ سفیر کی حالت بہت خراب لگتی تھی، یوں جیسے اب کبھی خود کو کھڑا نہیں کر سکے گا۔ وہ بہت بری طرح ڈھہ گیا تھا۔ شمس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ سفیر کو یہ بات کس نے بتائی؟ وہ ان سب سے بے نیاز کہے گیا۔ ایک برا باپ گھر خراب کرتا ہے اور ایک بری ماں نسل خراب کرتی ہے۔ آپ نے اس عورت کو نسل خراب کرنے دیا، آپ اس عورت کو میرے لیے لائے، آپ نے میرے لیے ایک غلط ماں چن لی ڈیڈ۔ وہ بلند آواز میں رو رہا تھا۔ شمس بے اختیار کچھ ہوا تھا۔ آپ ذمہ دار ہیں۔ آج میں یہاں اس حالت میں ہوں تو آپ ذمہ دار ہیں۔ بری عورت کو گھر آپ لائے تھے۔ اس کی بری آنکھوں میں سرخی تھی۔ میری تو ساری زندگی خراب ہو گئی یار، میری بیوی، میرا بچہ، کچھ بھی نہیں بچے گا، لیکن میں آپ کے جیسا نہیں بنوں گا ڈیڈ، آپ کے جیسا نہیں۔ وہ ہتھیلی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے شمس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، میں نے باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے، میں نے اپنی اولاد کے لیے بری ماں نہیں چنی، میں نے اپنی اولاد کو وہ نہیں دیا جو آپ نے دیا تھا۔ میری اولاد میری طرح نہیں ہوگی، وہ نفرت، حسد اور شر سے دور رہے گی۔ میں اسے محرمہ جیسی ماں نہیں دوں گا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ کرب اور بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ شمس بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سفیر نے واپس سر گھٹنوں پہ گرا دیا۔ وہ بس دہرا رہا تھا، میں اپنی اولاد کو بری ماں سے بچاؤں گا۔ یہاں سے باہر نکل کر گھر کے لاؤنج میں آؤ تو فروا بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھی کی مانند سفید تھا، بری آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، دل تھا کہ بیٹھا جاتا تھا، نہ جانے مہر کہاں ہوگی۔ ایک یہی سوال تھا جو وہ خود سے کہے جا رہی تھی۔ وہ مختلف نمبرز ملا رہی تھی، وہ نہ جانے کن کن لوگوں کو کال کر رہی تھی، لیکن بے سود۔ اسی لمحے لاؤنج کی چوکھٹ پہ حسینہ معراج نظر آئیں۔ وہ بازو سینے پہ باندھے فروا کو دیکھ رہی تھی۔ فروا کی نظر ان پہ پڑی تو وہ رک سی گئی۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی نا فروا، سب مجھ سے کہتے تھے میں فروا سے مختلف ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سکون سے کہہ رہی تھی، نہ مجھ میں تم جیسا ڈریسنگ سینس تھا، نہ میں تمہاری طرح خوبصورت تھی، اور نہ ہی مجھے بہت بات کرنے کا ویسا ڈھنگ تھا جیسا تم ہے۔ وہ ایک لفظ ٹھہر کر ادا کر رہی تھی، ان کے لہجے میں نہ حقارت تھی نہ طنز۔ آج تک اس گھر میں تم میرے لیے ایک اعلیٰ انسان رہی ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی میں تم سے مروب رہی ہوں، میں رشتے اور عمر میں تم سے بڑی ہوں، لیکن پھر بھی کچھ تھا کہ میں تمہارے آگے بول نہیں پاتی تھی۔ لیکن آج، حسینہ سر سا مسکرائی، آج تم جانتی ہو فروا، تم آج کتنی ریلیٹیبل لگ رہی ہو، تم بالکل وہی لگ رہی ہو جو چند ماہ پہلے میں تھی۔
وہ جس کی جوان بیٹی گھر سے غائب تھی۔ ان کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی، لہجہ کام گیا تھا۔ فروا کی آنکھوں میں بے بسی بھر رہی تھی۔ میرا شوہر اسپتال میں پڑا تھا، میرا بیٹا لوگوں کی عجیب نظریں سہ رہا تھا، میں اندر ہی اندر اپنی بیٹی کی موت کی دعا کر رہی تھی۔ فروا نے چونک کر ان کو دیکھا تھا۔ حسینہ نے کہنا جاری رکھا، ہاں میں نے اس کے مر جانے کی دعا کی تھی، کیونکہ واپس آ کر بھی اس کے حصے میں جہنم آتی، لیکن میری بیٹی کا بخت اونچا تھا، اس کے لیے عمر حیات آ گیا تھا۔ تم سوچو، تمہاری مہر کے لیے کون آئے گا؟ شیطانوں کے لیے کوئی نہیں آتا فروا، انہیں جب عرش سے پھینکا جاتا ہے تو وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، یا پھر انہیں ملنے والے لوگ ان سے بڑے شیطان ہوتے ہیں۔ وہ چوکٹ سے ہٹ گئی تھی اور فروا شل کھڑی رہ گئی۔ زندگی میں واقعی آپ کے پاس ایک عمر حیات ہونا چاہیے، اس نے اعتراف کیا تھا۔